ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں ہم بریک سے اور پروگرام ہے ہمارا افطار کی رونق کے. مشی کے ساتھ ہم انجوائے کر رہے ہیں, بڑے مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا مشی, یہ جو روزے ہم زمین پہ رکھتے ہیں بڑے آسان ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو فلائی کرتے ہیں اور جو آسمان میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوپہر میں فلائی کرتے ہیں اور اگلے 12-18 گھنٹے بھی دوپہر ہی ہوتی ہے. بالکل ایسا بھی اکثر ہوتا ہے. تو کیسا ایکسپیرینس تھا وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں دبئی سے لنڈن جا رہے ہیں تو ادھر ایک تو ہورائزن, جب فرض کریں آپ کے ہو گئی مغرب ہو گئی, لیکن کیونکہ آپ اتنی ہائٹ پہ ہوتے ہیں کہ ہورائزن میں ابھی تک روشنی رہتی ہے, زمین پہ تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس میں لوگ پھر بھی جو کرو ہوتا تھا, لوگ روزے رکھتے تھے اور جو پیسنجرز ہیں, لیکن ان کے لیے بڑا مشکل ہے, ٹائم زون کراس کر کے جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہاں دوپہر ہوتی, تو ان کے لیے تو وہ ڈبل روزہ ہوتا ہے. لیکن رکھنے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں, چاہے وہ پیسنجر ہوں چاہے وہ کرو ہو. بالکل رکھتے ہیں, لوگ بالکل رکھتے ہیں. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بجائے 16 گھنٹے کے 23 اور 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. جو لوگ جس طرح مثال دے رہی ہیں دبئی سے لندن جا رہے ہیں, ان لوگوں کا بعض اوقات 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس لیے کہ صبح 3:30 بجے وہ یہاں افطاری کرتے ہیں اور وہاں 8:30 بجے وہ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں, جب دبئی میں رات کے 3 بج چکے ہوتے ہیں. رات کے 3 بج, اور کیونکہ لنڈن اور ان جگہوں پہ جو رات کے 8 بجے دن ہوگا, پھر بھی یقیناً وہاں پہ سورج اتنی دیر میں غروب ہوتا ہے کہ 9 بج جاتے ہیں, اور سورج, میں یہ گرمیوں کی بات کر رہی ہوں, اور غروب نہیں ہو رہا. ابھی 19 گھنٹے کا جیسے روزہ ہے لندن میں, 19 گھنٹے کا وہاں ہے, اور اگر دبئی سے کوئی شخص جائے اور 4 گھنٹے ایڈ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم نہیں سوچنا چاہتے آغا صاحب, ہم یہیں کے 15 گھنٹے کے روزے کے ساتھ خوش ہیں. آپ آج شیروانی پہن کے آئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کوکنگ نہیں کریں گے؟ نہیں, میں کوکنگ ضرور کروں گا اور کوشش کروں گا کہ شیروانی کے بغیر کروں, لیکن اگر شیروانی کے ساتھ بھی کی تو چلو تاریخ میں ایک نام تو لوگا کہ شیروانی پہن کے بھی کوکنگ کر سکتا ہے. بالکل کر سکتے ہیں آپ, ضرور کر سکتے ہیں. آپ مشی آج کل کیا کام کر رہی ہیں آپ؟ بلکہ دوسرا سوال یہ کروں کہ آپ کے کریڈٹ پہ بہت کام ہے, آپ کو اپنا کون سا کام سب سے خوبصورت, سب سے اچھا لگتا ہے؟ سب سے پہلا میرا سیریل عروسہ, اور پھر اس کے بعد عجائب خانہ, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں کی جو کہ بہت اچھی تھی, جو کہ بڑے اچھے ڈائریکٹرز کے ساتھ کی. لیکن میں کہوں گی کہ ایک عروسہ تھا, کیونکہ اس میں ایکٹنگ کی نہیں تھی, اس میں ایک نیچرل چیز تھی, کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ اس میں ایکٹنگ کر نہیں سک رہے ہوتے, وہ آپ جو ہوتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. باقی عجائب خانہ میں مجھے, عجائب خانہ واز ٹو انٹینس ایکچولی, انٹینس ایٹ اے ٹائم جب کہ میں گرل نیکسٹ ڈور زیادہ کر رہی تھی, تو میرے لیے اتنا سیریس. اور نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کی جو بڑی ہماری ریناؤنڈ رائٹر ہیں, ان کی اسکرپٹ میں وہ بہت مشکل ایک عنصر ایسا تھا جس میں عشق مجازی سے عشق حقیقت تک کا سفر, اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن وہ اقبال انصاری صاحب بڑے ہمارے پائے کے ڈائریکٹر تھے. اور ویسے بھی فاطمہ ثریا بجیا, پہلا تو آپ کا وہی بجیا, اور قاسم جلالی صاحب. سو میں لکی ہوں کہ مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ کام, اور آپ کو بھی ملا موقع اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا. بجیا اور پھر دادا, تو یہ دونوں میرے موسٹ میموریبل. پھر اس کے بعد بھی کافی پلیز تھے ٹاک شوز میں. میرا جو سلام نمستے ایک میں نے کیا تھا, وہ میرا فیوریٹ ہے. اس کے علاوہ ایک میں نائٹ شو کرتی تھی لائیو. جی ہاں, وہ بہت مزے کا ہوتا تھا. وہ اس میں کافی لائف تھی, اس میں آپ بھی آئی تھی, اور وہ مزے کا تھا. اس کے علاوہ سو مینی تھنگز, اف آئی کاؤنٹ ناؤ تو بہت کچھ ہے. نہیں, کریڈٹ پہ تو مشی کے بہت کام ہے, اور ہماری انڈسٹری کی بہت مشہور اور بہت کام کرنے والی اداکارہ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گی. اب تو ایسا لگتا ہے کہ مشی نے اپنے آپ کو شرنک کر لیا ہے. ہنی آئی شرنک دی کڈز والی. تھینک یو. آپ کی گفتگو جاری, میں ذرا دیکھوں کوکنگ میں ہو کیا رہا ہے. نہیں تو آپ بنا کیا رہے ہیں آپ صاحب؟ دم آلو کے ساتھ کچھ تھوڑا سا مسالہ. آلو پہ آپ کوئی دم وم کریں گے؟ دم بھی کریں گے آج جمعے کا دن ہے, آج کچھ بھی ہو سکتا ہے. دم بھی کریں گے پلیز. اچھا, کچھ انٹرسٹ ہے کھانا پکانے میں بھی؟ بہت. آپ کو یاد نہیں ہے جتنا جس کو کھانے کا شوق ہوتا ہے اس کو پکانے کا بھی شوق ہوتا ہے. بالکل شوق ہوتا ہے پکانے کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کو مووی دیکھ رہی ہیں یا آپ کچھ پڑھ رہی ہیں, آپ کو اچانک سے یاد آیا کہ یار یہ چیز کھانے کا بڑا دل چاہ رہا ہے, اور آدھی رات کو کوکنگ کی ہو؟ نہیں, یہی اسی وجہ سے تو میرا وزن اتنا ہوتا تھا کہ میں آدھی رات کو کوئی بڑی مزے کی فلم کے ساتھ میرا کھانا بہت ضروری تھا. اور ممی صبح اٹھتی تھی تو انہوں نے اگر بریانی بنائی ہوتی تھی تو وہ اگر انہوں نے پاٹ پورا بھر کے رکھا ہوا فریج میں تو صبح وہ خالی ہوتا تھا, تو وہ کہتی تھی بھائی میں تو اب بناؤں گی نہیں, کیونکہ تم تو پھر راتوں کو سارا کھا لیتی ہو, پھر تم صبح جو ہے افسوس کرتی ہو کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے.
سو کھانے پکانے کا بھی شوق ہے بہت. پکانے کا. آئی تھنک میں رات میں جس طرح مووی ہے یا کچھ ہے ٹی وی کے ساتھ کھانا ضروری ہے. کھانا ضروری ہے اس کے ساتھ. لیکن اب میں چوائسیز چینج کر دی ہیں میں نے. ہیلدی فوڈ ایسی چیز جو کہ زیادہ میں بھی ڈیپ فرائیڈ نہیں ہوں. پہلے تو میں بہت چاول اور رات کو چاول اوائڈ کرتی ہوں. اچھا یہ کشمیری بلڈ کی وجہ سے تو نہیں ہوتا؟ نہیں, کھانے کی پرابلم جو ہے نا وہ کسی کو ہوتی ہے. مجھے لیکن کشمیری تو مشہور ہے نا اس چیز کے لیے کہ ان کو کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو صبح کے ناشتے کے بعد دوپہر کا کھانا ڈسکس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر رات کا کھانا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو ایک مڈ نائٹ میل ہوتا ہے جو ایکچولی موٹا کرنے میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے بالکل وہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. ممی کی طرف سے پٹھان اور کشمیری بلڈ ہے, اور فادر کی طرف سے پٹھان. ان کو بھی کھانے کا شوق تھا لیکن وہ بہت نفیس طریقے سے کھاتے تھے. تو میں کیا مطلب ہے آپ نفیس طریقے سے نہیں کھاتے؟ نہیں, نفیس طریقے سے ایسے کہ وہ سب چیزیں ہوتی تھی لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے. میں پورا ڈونگا کھا لیتی تھی. فرق سے بھی یہ تھا. وہ مڈ نائٹ میل جس کا آپ نے ذکر کیا نا, وہ مڈ نائٹ میل جو ہے وہ کہتے ہیں ایک روٹی پہ گزارا نہیں ہوتا مشی کا. نہیں آج صاحب, مجھے تو کبھی کبھی سوچنا پڑتا تھا. میں تو 2-3 نان کھا لیتی تھی ایک ہی دفعہ میں. پھر مجھے ہوتا تھا کہ گاڈ میں شو بزنس میں ہوں, میں کیا کر رہی ہوں. پھر مجھے یاد آتا تھا, یاد کرانا پڑتا تھا, ریمائنڈر ایک آتا تھا. پھر میں صبح وہ کسی پارک میں بھاگ رہی ہوتی تھی, یا پھر میں وہ سارا دن اب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا گرین ٹی پیئیں گی آپ, حالانکہ وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے, اچھی ویسے بھی پینی چاہیے. یہ پتہ نہیں مجھے چڑ چڑھ جاتی ہے. کیوں کیوں پینی؟ مجھے نہیں گرین ٹی کی ضرورت ہے. مجھے گرین ٹی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آفینڈ ہو جاتی نا مشی کے. پلیز دیکھیں آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بھی مشی کو اپنے گھر بلاتا ہے یا مشی سے کہیں بھی ملتا ہے تو آپ نے گرین ٹی کے بارے میں بالکل نہیں پوچھنا کہ مشی آج کل برا مان رہی ہے. ایک گرین ٹی اور ایک براؤن بریڈ. اوف صاحب, اس پہ تو مجھے نا صبح اٹھتی تھی نا تو میری ٹینشن ہوتی تھی, اچھا براؤن بریڈ کی سینڈوچ کھانی ہوگی. وہ بھی کھاتی تھی, پھر اینڈ آف دی ڈے کہیں کھانا آ جائے تو پھر ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی, کھا لیتی تھی. یعنی براؤن بریڈ جو ہے وہ آپ مجبوری میں کھاتی تھیں, اور بریانی کا بڑا والا ڈبہ جو ہے وہ بھر کے دل سے کھاتی تھی, اس میں کوئی وہ نہیں تھا. اچھا کیا چیز سب سے پہلی کیا ڈش پکائی تھی, کچھ یاد ہے؟ یہی آلو بنائے تھے. نہ کریں, ہم لوگ تھے, ممی کو میں نے کہا میں بھی بناؤں گی. وہ بھجیا بڑی اچھی بناتی ہیں, تو میں نے کہا میں بھی بناؤں گی. تو وہ گل نہیں رہے تھے آلو, تو میں نے پانی ڈال دیا, تو وہ شوربے والے آلو تھے, وہ بنے تھے. بس شوربہ زیادہ تھا, آلو کم تھے. اس میں ہونا یہی چاہیے کہ شوربہ زیادہ ہونا چاہیے, آلو کم ہونا چاہیے, تاکہ شوربہ. ایک تو ہمارے یہاں ایک بڑا رواج ہے, ہم ہر کھانے کے اندر آلو ڈال کے کہتے ہیں جی گوشت آلو بن گیا ہے, مرغی آلو بن گیا ہے, مٹر آلو بن گیا ہے, آلو بن گیا. آلو ویسے بڑی ورسٹائل سبزی ہے. آلو بہت اچھا ایکٹر ہے, مطلب ہر طریقے سے ایکٹنگ کرتا ہے, ہر رول میں فٹ ہو جاتا ہے. بھئی ایسا نہ کہیے, اس لیے کہ ہماری جو چھوٹی والی بچوں والی نسل ہے نا, وہ پھر آپ کے پیچھے آلو زیادہ کھانا شروع کر دے گی, اور پھر سارے محلے والے انہیں آلو 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 کہہ کے پکارا کریں گے. آج سے جو ہم اچھے ایکٹرز ہیں ہم ان کو آلو کہنا شروع کرتے ہیں. ہاں, یہ آلو کسی کو برا کہنے کی بھی, مجھے کسی نے کہا تھا نا, ارے آپ نہیں کرکٹ میچ میں گئے تھے کہاں نا, تو میں گزر کے جا رہی نا, تو میں کافی ماشاءاللہ تندرست تھی اس ٹائم, تو کہنے کہ ارے بھائی آلو جا رہا ہے آلو. یہ چیزیں یاد کر کے ہنسی آتی ہے, ابھی غصہ آتا ہے؟ نہیں, انجوائے کرتی ہوں. آئی لو سینس آف ہیومر. مجھے ابھی جیسے آنے سے پہلے مجھے کچ کچ جو ہے وہ پسند نہیں, لیکن میں کبھی کبھی اس میں اتنی انوالو ہو جاتی ہوں کہ پھر وہ مجھے نکلنا مشکل ہوتا ہے. بٹ آئی ایم اے ویری چیئرفل پرسن. مجھے چیئرفل کمپنی اچھی لگتی ہے, لیکن جب آپ چیئرفل کمپنی میں نہیں رہتے تو پھر آپ بھی چڑ چڑ کرتے ہیں. آغا صاحب کہاں تک پہنچے آپ کے دمدار؟ یہ آلو جو ہیں ان کو پہلے ہلکا سا شلو فرائی کرنا ہے, تو میں ہلکا سا ان کو فرائی کر رہا ہوں. ابلے ہوئے آلو ہیں یہ, اچھا کٹے ہوئے ہیں, ان کو فرائی کر کے نکال لوں گا. اس کو اس کا مسالہ بناؤں گا, پھر آلوؤں کو دم دیں گے. کب افطاری پہ ملیں گے کھانا؟ ہاں افطاری پہ ملیں گے. بس کراچی میں جب افطاری کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہو جائے گی. اب کراچی کی افطاری کے ٹائم پہ ملیں گے. تو صرف آلو کھائیں گے ہم؟ نہیں, اور بہت کچھ کھائیں گے انشاءاللہ, لیکن اس میں سے ایک آئٹم یہ بھی ہوگا. ایک آئٹم جو گھر کے بنا ہوا ہوتا ہے نا, ایک ڈش ایسی ہونی چاہیے جو ہم کہتے ہیں یہ بچی نے گھر میں بنائی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ آغا صاحب نے خود بنایا ہے. ایک ہوتا ہے نا, یہ اچھا آپ ایک انسینٹیو دے رہے ہیں آغا صاحب, جو کہ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف عورتوں کا کام ہے کچن میں, وہ ذرا ایک بڑے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. نہیں, میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مردانگی ہے کچن میں جانا کوئی, ان سے میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ لاؤ تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بڑا مرد لاؤ,
वो थे जो अपनी बीवियों के साथ किचन में काम करते थे जी। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि नहीं, जो शौहर अपनी बीवी के साथ उसकी मदद करता है किचन में, दरअसल वो जन्नत कमाता है। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच मिशी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम है हमारा इफ्तार की रौनकें, स्टे विद अस।